بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے تھے مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں۔ پچھلے سبق نمبر 31 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانا عطا کیا تھا۔ اس کے اندر ایک حلوہ تھا، من اور سلوہ، اور دوسرا پرندے تھے جس کا وہ شکار کر کے کھاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر کہ اس میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، جہاں نہ سبزہ نہ کچھ اور، اس ریگستان کے میدان کے اندر جہاں وہ قید تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی وہاں نعمتیں عطا فرمائی۔ تو بالآخر انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے اسباق کے اندر، لیکن آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا، بنی اسرائیل کو، کہ تمہاری اب یہاں مدت ختم ہو گئی، اب تم یہاں سے جاؤ، لیکن جانا آگے ہی ہے، بیت المقدس کی طرف، پیچھے مصر کی طرف نہیں جانا ہے، شام کی طرف ہی جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم یہاں سے جو چاہو کھاؤ، بغیر روک و ٹوک کے کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے تم داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے، یہ کلمہ استغفار تھا، حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا کہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ ہم محسنین یعنی نیکی والوں کو اور بھی زیادہ عطا کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو شہر کا ذکر فرمایا ہے، بستی کا، اس بستی سے مراد یا تو بیت المقدس ہے یا پھر شہر اریحہ، جو کہ بیت المقدس کے بالکل قریب تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر قوم عمال کا آباد تھی، اور یہ وہی قوم ہے جس سے لڑنے کے لیے، جن سے جہاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو وہاں تک، اور ان سے جا کر لڑو، قوم عمالقہ سے، اور ان سے بیت المقدس کو آباد کرو۔ تو یہ وہ شہر اریحہ تھا۔ تو تب تک، جب تک یہ قائد تھے، اس کے اندر طرح طرح کے ان کو نعمتیں عطا کی جا رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس دوران پھر ہوا یہ کہ وہ قوم عمالقہ وہاں شہر اریحہ کو چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس شہر میں داخل ہو، وہاں غلے ہیں، وہاں میوے ہیں، بکثرت پھلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم حلوہ، من اور سلوہ کھا کھا کر اگر تم تھک چکے ہو تو جاؤ، پھر یہ تو بند ہو گیا، اب جاؤ تم دنیاوی چیزیں، خسارے کی چیزیں جاؤ کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چھٹی تو دے دی، ان کو آزادی تو دے دی، لیکن جاتے ہوئے دو چیزوں کی قید لگا دی۔ وہ جو شہر اریحہ تھا، اس کے داخل ہونے کا جو دروازہ تھا، دروازہ داخلی، یہ ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کے کعبے کی طرح تھا۔ اس کی طرف سجدہ کرنا اور اس میں سے گزرنا، یہ ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اس دروازے سے گزرنا تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حِطَّةٌ، یہ کلمہ استغفار تھا، حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، اور دوسرا حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا، اور دوسرا سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ پہلا سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور دوسرا حِطَّةٌ یعنی استغفار کرتے جانا۔ تو ان بنی اسرائیل نے، ان پاگل کے بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں حکموں کی مخالفت کر دی۔ بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، وہ سرینوں کے بر گھسیٹتے ہوئے چلے گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ حِطَّةٌ یعنی کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کلمہ کہتے
تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، یہ کلمہ مذاق تھا جس کا معنی ہے بال میں دانہ، بال میں دانہ۔ تو انہوں نے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام تھے، جو حکم تھے، دونوں کی مخالفت کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے نافرمانی کے دور میں، نافرمانی کی سزا کے طور پر پھر ان کے اوپر ایک عذاب اتارا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ طاعون کی بیماری تھی کہ میں نے تمہیں اس قید سے آزاد کیا، اس کے اندر بھی تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اتنے سال وہاں قید ہونے کے باوجود نہ تمہارے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے اور نہ تمہارے بال بڑھتے، نہ ناخن بڑھتے، آسمان سے من اور سلوہ اترتا، پانی کے چشمے جاری کیے، آسمان کے اوپر ایک سیبان کو تمہارے اوپر مسلسل تمہارا سیبان بنا دیا بادل کو، وہ تاکہ ہر وقت تمہارے اوپر سایہ کرتا رہے جہاں کوئی درخت نہیں تھا، اتنی ساری نعمتیں تمہیں ملتی رہیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہمیں پھر تم نافرمانی کرتے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگو، تم کہتے ہو حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، یعنی مذاق کرتے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں سجدہ کرو، تم سرینوں کے بال گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طاعون کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ طاعون کا عذاب جب مسلط ہوا تو ایک ساعت کے اندر، ایک لمحے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ ہم آنے والے سبق کے اندر پڑھیں گے کہ جب وہ وہاں پہنچی اور طاعون کی بیماری ان کو پہنچی، ان کے اوپر لاگو ہوئی، تو پھر کتنے لوگ مرے، اور طاعون کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور طاعون جو ہے وہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنایا۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 کے اندر۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔